جی السلام علیکم خواتین حضرات. آج ہے جی سپٹمبر کی 27 2022 اور دن ہے آج منگل کا. اچھا, ٹرانسجنڈر بل یا ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 بڑا آج کل پاپولر ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. میں ابھی ریسنٹلی اپنے گاندھی صاحب کی بھی ان کا بھی ایک شارٹ سا ویلاگ ہے اس کے اوپر, جو انجینئر مرزا ہے اس کا بھی ہے, ایک راجہ ضیاء الحق ہیں, جانتے ہوں گے آپ, خاصی بڑی ان کی داڑھی ان کی, اور وہ ویڈیو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. وہ کچھ اسکالر لے آتے ہیں, اسکالر کہہ لیں یا ان کو ریلیونٹ فیلڈ سے لوگ لے آتے ہیں. مثلاً ایک من کا ویلاگ دیکھ رہا تھا اسی اوپر, ویلاگ نہیں پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے, ویڈیو پوڈ کاسٹ. تو اس میں انہوں نے ایک اسی ٹاپک پہ ریسنٹ پوڈ کاسٹ ہے, اس میں انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہوا تھا, ایک کوئی اور خاتون تھی جنہوں نے UN میں کام بھی کیا ہوا ہے, اور ایک اور کوئی سیاسی بھی کوئی ایک شخص تھا. تو بڑا انفارمیٹیو قسم کا پوڈ کاسٹ تھا, کافی نئی چیزیں پتہ لگیں. انہوں نے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے, مذہبی پرسپیکٹیو سے, سوشل پرسپیکٹیو سے, سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں, چل کیا رہا ہے اوور آل دنیا میں, سارے انہوں نے ایک اوور آل بڑا کمپریہنسو اس کو ٹیکل کیا. گاندھی صاحب کو بھی دیکھا میں نے, انہوں نے بہت ہی پرسائز اور بڑا ہی ایکوریٹ اس کا انالیسس کیا, بڑا ٹو دا پوائنٹ سوال تھا اور ٹو دا پوائنٹ جواب دیا گاندھی صاحب نے. نارملی گاندھی صاحب تھوڑے سے جو ہے ماڈریٹ ہیں ان چیزوں پہ, لیکن یہاں انہوں نے بڑی کلیئر کٹ لائن ڈرا کی ہے, اور میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایسے کرنا چاہیے ایک ایسے بندے کو. تو بہت انہوں نے ڈیفائن کہا کہ بھائی یہ لمٹس ہیں, اور اس چیز کی یہ لمٹس ہیں اور یہ لمٹس نہیں, اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے. اور انجینئر مرزا جو ہیں وہ پتہ ہے آپ تھوڑے سے جذباتی ہیں, وہ اور ایک طرح ان کا اتنا کوئی جو ہے مزیدار نہیں تھا, بہرحال ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے سوچا چلیں کوئی اور ٹاپک نہیں ہے تو اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, ہم نے ماسٹرز جو ہے سائیکالوجی میں نہیں کیا ہوا, ہم سائنس کے بندے ہیں, لیکن چلیں جو انفارمیشن گیدر کی ہے ڈفرینٹ جگہوں سے, دوستوں سے, سوشل میڈیا سے, نیوز سے, ان کو کمپائل کر کے ایک اپنا بڑا عاجز سا انالیسس دیتے ہیں. اچھا دیکھیں, بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ جو ہے کائنات کا اسٹارٹ دیکھ لیں, جو ہے بائبل کے پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں یا قرآن کے پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں. بائبل نے بھی ایڈم اینڈ ایو پیدا کیے, جینیسس میں ہے شاید, تو اس میں کوئی ایسا انہوں نے اس کو ویگ نہیں رکھا کہ کوئی ایڈم اینڈ اسٹیو ہے یا کوئی اور اس طرح کی کمبینیشن ہے, وہ کلیئر کٹ نہیں ہے. قرآن میں بھی حضرت آدم ہیں اور مائی حوا ہیں, بیچ میں کوئی لائن نہیں ہے کہ جی اچھا جی فلاں ہے, اب یہ کوئی خسرا ہے تو یہ کوئی مخنث ہے, تو یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے, کوئی انٹرسیکس ہے, تو پتہ نہیں کیا چبل قسم کے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں ان چیزوں کے. تو ایسا نہیں ہے, قرآن نے کلیئر کٹ ایک لائن ڈرا کی ہے, میل ہے فیمیل ہے, جانوروں میں بھی یہی ہے, پودوں میں بھی یہی ہے, انسانوں میں بھی یہی ہے, بائبل میں بھی ایسا ہی ہے. اب بیماریاں تو اللہ نے بنائی ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی کنجینٹل ڈیفیکٹ, کوئی دل میں سوراخ ہو گیا, جی اللہ کی مرضی ہے. کسی کی کوئی زبان ٹھیک نہیں ہے, کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے, کوئی نظر کمزور ہے, تو کوئی کچھ ہے تو کچھ ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, 6 انگلیاں 7 انگلیاں. بیماریاں تو اللہ نے ساتھ ہی وہ جس کو جو چاہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ تک, جب تک آپ مرتے نہیں ہیں تب تک کوئی نہ کوئی اللہ آپ کو جو ہے مشکل میں ڈال کے رکھتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو یہ بھی ایک بیماری ہے, ہم اس کو ایسے بیماری لیتے نہیں ہیں, لیکن ہے ایک بیماری, ٹھیک ہے نا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے جینڈرز میں کوئی پرابلم ہے. اب یہ تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کیا پرابلم ہے, بے شمار ہوں گی اس میں جو ہے ویریشنز ہوں گی, اور جو یعنی کہ فزیکل بایولوجیکل لیول پہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو اس کا پھر حل ہے, جو بھی ہے, سرجری ہے, جیسے بھی ہے, کوئی کسی کے ہارمون اوپر نیچے ہیں تو اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے, یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. تو یہ تو ہوگی ایک سائیڈ جو اس کی بایولوجیکل سائیڈ ہے, جس کو ڈاکٹر ٹیکل کریں گے. ڈاکٹر دیکھیں گے ہاں یار یہ ڈویبل ہے, یہ ڈویبل نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو ہو سکے گا وہ کر دیں گے, جو بھی ڈومیننٹ جینز ہیں جیسے بھی وہ دیکھتے ہیں, جو بھی بکس میں لکھا ہوا ہے, ہینڈل کر لیں گے. ایک جو ہے جو جسے کہنا چاہیے نا ایک پخنڈ ہے جو آج کل
ینگ لوگوں میں خاص طور پہ، جسے انہوں نے نام دیا ہے اورینٹیشن کا. ٹھیک ہے جی، میری اورینٹیشن یہ ہے، ہوں میں بندہ، مرد، میل، لیکن میری اورینٹیشن فیمیل کی ہے. یہ جو بےہودہ پن ہے نا سائیکولوجیکل لیول پہ، اب ظاہر ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے یہ کسی کو پتہ کب لگتا ہے. مثلا کسی کو یہ شوق کب پڑا، اگر تو یہ شوق پڑا بہت چھوٹی عمر میں، ٹھیک ہے نا، جیسے ادھر ڈاکٹر حل کرتا ہے، اگر تو چھوٹی عمر میں پتہ لگ جائے آپ کو ماں باپ کو کہ بھائی یہ کچھ چکر ہے، تو ماں باپ کا کام ہے کہ جوتی پکڑیں اور پھینٹا لگائیں. سیدھا سا حل، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پھینٹا لگائیں گے اس کو سیٹ ہو جائے گا سارا، اس کا اورینٹیشن وغیرہ سب بالکل سیدھی ہو جائے گی. لیکن obviously اگر لیٹ پتہ لگا ہے، کوئی 20 سال کا ہو گیا ہے، 25 سال کا ہو گیا ہے، 30 سال کا ہو گیا ہے، تب اس کا دماغ خراب ہوا تو تب تو ظاہر ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن تب پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اب ویسٹ کا اپنا ایک موڈ ہے، ایک اپنی ان کی ایک اوپننیس ہے، فریڈم ہے. ان کی جو پخانڈ بازی ہے نا، فریڈم آف ایکسپریشن اور ہیومن رائٹس، یہ جو سو کالڈ چیزیں ہیں یہاں بڑی وہ ہیں، اس پہ لوگ سٹینڈ کرتے ہیں. آپ کسی کو کچھ کہیں گے تو بے شک وہ غلط ہے، لیکن نقصان آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں تو چلیں ایک اور سچویشن ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو کنزرویٹو قسم کے، جیسے پاکستان ہے فار ایگزامپل، یا کوئی ایسے ممالک جو ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں بلیڈ کر رہی ہیں، آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. جیسے باقی چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی آ رہی ہے، ویلنٹائن منانا، تو یہ فلاں فلاں فلاں. یہ جو آپ کی پرائڈ پریڈ ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور میں پچھلے 3-4 سال سے ہو رہی ہے، تو اور اس کو کوئی روک بھی نہیں رہا، جو کہ انتہائی بےہودگی ہے. بہرحال تو اب جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہم نے وہی ہم نے دیکھنا ہے. ہم ویسٹ کو تو ہینڈل نہیں کر سکتے، ہم پاکستان کو تو ہینڈل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اسلامی ملک ہے، اسلامی لاز ہیں. یہ جو ٹرانسجینڈر بل جو پاس ہوا تھا 18 میں، اور پھر 2020 میں اس کا کوئی پتہ نہیں کہ رولز بھی بنے تھے کہ یہ فلاں رولز ہیں. تو جو سب سے اس میں بےہودگی ہے جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اچھا ایک بندہ ہے یا بڈھی ہے، بندہ کہتا ہے کہ جی میں بندہ نہیں ہوں، میں بڈھی ہوں. تو جائے نادرا اپنا آئی ڈی کارڈ دے، کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہے گی ہاں جی میرا جینڈر چینج کرو آپ، میں تو بڈھی ہوں. تو وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بےہودگی تو یہ ہے. اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا. یہ تو آپ نے اپنے مادر پدر آزاد آپ نے ایک چھوڑ دیا نا، یہ تو مذاق بن گیا نا بیسیکلی. تو یہ تو بہرحال اب جو بات سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو باڈیز ہیں ہماری، عدالتیں ہیں تو فلاں ہیں، تو سینٹ سے بل پاس ہوتا ہے، پھر رولز بنتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے پاس ہوتے ہیں، 2 سال لگے ہیں رولز بننے میں. تو اتنے ایلیٹ جو ایگزیکٹو باڈیز ہیں ان میں سے ہو کے ایک چیز پاس ہو جاتی ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ غلط ہے. اگر اسلام کو بیچ میں لے کے آئیں گے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ہے ہی غلط نا، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا، اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ویسٹ کو کاپی کرنا ہے، ہم نے یہ ساری جو ماڈریٹ اسلام، یہ نون لیگ نہیں کہتی کہ ہم یا زرداری کہتا ہے کہ جی جو عمران خان ہے وہ تو مسلمان ہے، وہ تو سخت اسلام پہ فالو کرتا ہے. ہم جو ہیں ہم ماڈریٹ ہیں، ہم نہیں اسلام دیکھتے. تو ہم یہ وہ چیز ہے کہ جو ویسٹ کو ذرا شو کریں. یہاں پہ کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جو ٹرائی کرتی ہیں کہ ہم فالو کریں ویسٹ کے ٹریڈیشنز کو ذرا جل ہونے کے لیے، کہ ہم ذرا جل ہو جاتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے نا، تو ہمارا بھی وہی ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا ہم یو ایس کو دیکھے گا، ہاں یار یہ یہاں تو جو ہماری گے پریڈز بھی ہوتی ہیں، پرائڈ پریڈ بھی ہوتی ہے، جھنڈے بھی کوئی پکڑے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے یار مزیدار لوگ ہیں، یہ تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، تو ہم خامخواہ ان کو پیسے نہیں دیتے، ان کو تو پیسے دیں کھل کے. تو یہ وہ ہے. آپ کو یاد ہوگا 1 یا 2 سال پہلے، مجھے یاد نہیں صحیح طرح، جب وہ ایک چلا تھا جو ہے میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے نا، یہ سارا وہی کتخن ہے. تو ان کا حل، تو ان چیزوں کا حل یہی ہے کہ ایسا اگر کوئی پریڈ شروع ہوتی ہے تو اس پریڈ کو گھیرا ڈال کے ان کو ڈنڈے مارے جائیں. سیدھی سی بات ہے، چتر مارے جائیں، ڈنڈے مارے جائیں، انڈے مارے جائیں ہر طرف سے، ان کی ویڈیوز بنا کے شیئر کی جائیں دنیا میں، ان کو بست کیا جائے، ذلیل و خوار کیا جائے، پھر ہی حل ہوگا. اور کوئی حل نہیں ہے اس کا.
یہ باتیں کر کے, یہ پوڈ کاسٹ کر کے اس کا کوئی حل نہیں ہونے والا. حل اس کا یہی ہے, جو چیز اسلام کو کانٹراڈکٹ کرتی ہے تو اس کا حل یہی ہے, اس کو پھینٹا لگا کے اس کو سیٹ کیا جائے. جس نے قتل کیا ہے اس کو سزائے موت دو, جس نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹو, جس نے جو ہے گے پریڈ کی ہے اس کو چھتر مارو. اس کا یہ حل ہے. تو وہ جو راجہ ضیاء الحق والا جو پوڈ کاسٹ تھا, اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھیں, انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ ہم کس طرح ہینڈل کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, سارا جو بھی مینیج کرتے ہیں ہم. پھر انہوں نے سائیکولوجیکل ایشوز پہ بھی کیا. پھر غامدی صاحب نے جو اچھی بات کی ہے نا, انہوں نے کلیئر کٹ اس پہ لائن ڈرا کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا بیچ میں کہ ہم یہ کہ میرا رجحان ہے اس طرف. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے میں کہوں کہ میں ہوں تو ڈاکٹر, لیکن میرا جو دل کرتا نا وہ یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں, مجھے پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جائے. آپ کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول تو نہیں ملے گا, ہاں, کیونکہ وہ ہے نہیں. یا کوئی کہے نہیں میں ہوں ایک عام سا بندہ, لیکن میں سمجھتا ہوں میں جو ہوں نا میں نبی ہوں, تو ایسا تو پھر نہیں ہوگا نا, آپ کو تو کوئی قتل ہی کرے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یا جی میں انجینئر ہوں لیکن میں جو ہے نا میرے میں ڈاکٹر ہونے کی خوبی ہیں. تو اس آپ کے شوق کی وجہ سے تو کام نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ مرد ہیں تو مرد ہیں, اگر عورت ہیں تو عورت ہے. آپ کے کہنے سے باتیں نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. تو غامدی صاحب نے بالکل ہی لائن ڈرا کی کلیئر کٹ. انہوں نے کوئی وہ ہینکی پینکی نہیں کی, انہوں نے بالکل کوئی گرے جو ہے نا گرے یہ نہیں چھوڑا بالکل, اور زبردست انہوں نے 2 لائنوں میں مسئلہ کلیئر کر دیا. پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں نا پاکستان میں, جیسے ہماری یہ پرائڈ پریڈ ہے, جو میرا جیسے میری مرضی, یہ جو ہماری سو کالڈ NGOs ہوتی ہے نا, انہوں نے پیسے کھانے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر یہ ایجنڈا جو ہے اس کو چلانا ہوتا ہے کہ جی پیسے آئیں گے, پیسے کی سپورٹ آئے گی, ظاہر ہمارا کام بھی چلے گا. تو ان کے یہ سارے کت خانے ہیں, یہ ٹرانسجینڈر, تو یہ فلاں, تو ویسٹ میں تو بڑی مصیبتیں ہیں. یہ جو اس کا راجہ ضیاء الحق کا پوڈ کاسٹ تھا, اس میں بتا رہا تھا کہ کوئی بندہ تھا لیکن وہ سمجھتا تھا میں بڈھی ہوں. وہ کسی سوئمنگ پول پہ چلا گیا خواتین کے, تو خواتین کہہ رہی ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے, تو کدھر پہنچ گیا؟ کہتا نہیں میں تو بڈھی ہوں. تو انہوں نے پھر جب کہا سپروائزر کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو یہ بندہ لیکن ہے تو بڈھی, مطلب اس کے ڈاکومنٹس میں یہ خاتون ہی ہے, تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں تو یہ پرابلمز ہیں. جب آپ کوئی چیز نیچر کے اگینسٹ یا اس کے کوئی جو اس کو سوٹ جو نیچر ہے اس کے خلاف کام کریں گے نا, تو آبویسلی پھر اتنی ایزیلی رولز نہیں بن سکیں گے اس کے خلاف, اس کے گرد. پھر مسئلے آئیں گے اس طرح کے. اور بھی مثالیں تھیں, کوئی خاتون بن گئی, اس کو جیل میں کر دیا, تو پتہ نہیں کیا کرتی رہی وہ. اس طرح کے کچھ تھانے ہیں یہاں پہ باتھ رومس کے ایشو بھی ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو بندہ لیکن بڈھی بنا ہوا ہے, تو اس نے کس باتھ روم میں جانا ہے, بندوں کے کہ بڈھیوں کے. تو یہ ذرا یہ کت خانے پہ پڑیں گے نا. پھر یہ نیچر, اس کو نیچر میں یہ چیز سپورٹ نہیں ہے, نیچر میں یہ ہے ہی نہیں. نیچر میں ایڈم ہے اور ایو ہے, سمپل. بیچ میں کوئی نہیں. اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو اللہ بنا دیتا, ایک چیز اور بیچ میں اللہ ڈال دیتا. اللہ کو کیا مشکل تھی؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا. تو ایسا ہے نہیں. یہ صرف یہ ارلی ایج میں اگر آپ کو پھینٹا پڑا ہوتا نا بچوں کو, یہاں پہ ویسٹ میں, یہاں پھینٹے کا مسئلہ, یہاں پرابلم ہے نا, پھینٹا آپ نہیں مار سکتے. تو اگر یہ پھینٹا پڑا ہوتا ویسٹ میں, جیسے ہی بچہ کچھ ایسی ہینکی پینکی کرے, اس کو چھتر لگائیں 10-12, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ گھر چھوڑتا ہے, جا نکل جا گھر سے, ٹھیک ہے. اس کو پیسے دیں, وہ چلو شب نکلو, تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ وہ یہ کر نہیں سکتے, وہ پولیس کو فون کر دیتا ہے, پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے. تو پھر تو جو بچہ ہے انہوں نے بھی یہاں پہ پتہ نہیں کیا لگائے ہوئے ہیں, وہ لوہے کے کانوں میں لگائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا یہاں کت خانے ہیں. تو ظاہر اس کا حل, پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے, یہاں پہ جو پھینٹے کا رواج نہیں ہے, جو ماں باپ جو ہے پاکستان میں انڈیا میں لگاتے ہیں, یہاں پہ وہ ہے نہیں. اس کی وجہ سے پھر یہ لوگوں میں نا زیادہ وہ آ جاتا ہے کہ ہم آزادی, فریڈم ڈبل کوٹس میں. تو اس کا تو پھر اور تو کوئی نہیں. یہ لا یعنی کہ اگر آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر سار جو ہیں وہ اسلام پہ بڑے اسٹرکٹ تھے, وہ فلیکسیبل نہیں تھے. تو فلیکسیبل ہونے میں یہ پرابلم ہے کہ لائن اگر سیدھی ہونا تو پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی جاتی ہے. اگر ہلکی سی بھی ٹیڑھی ہو جائے لائن اسٹارٹنگ پوائنٹ سے, تو اینڈ پہ جاتے جاتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو ڈاکٹر سار اس لیے کہتے تھے کہ بھائی کوئی چکر نہیں ہے, یہ بس ایسے ہی ہے. تو یہ بھی ہے, یہ جو ہے نا ٹرانسجینڈر, یہ بھی ایسے ہی ہے. آپ نے ایک
ایک فلیکسیبلٹی کر دی، آپ نے ایک چیز اوپن چھوڑ دی، یا آپ نے ایک ڈیویشن لے آئے، آپ ایک یعنی کہ ایک نیچر میں کرپشن آپ نے ایڈ کر دی. تو پھر جب یہ کام کریں گے اس کے آپ کو اراؤنڈ رولز بنانے پڑیں گے. رولز کبھی بھی فٹ نہیں بیٹھیں گے، وہ چیزیں خراب سے خراب ہوتی جائیں گی. تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس گدھے نے یا کس گدھے کے کمبینیشن نے، کس گدھوں کے گروہ نے، کس کھوتوں نے یہ جو ہے یہ ایکٹ یا بل بنایا، پہلی بات. پھر اس کو پاس بھی کروایا سینٹ سے، اسمبلیوں سے سارا، اور وہ پھر ایک ایز اے لا بن گیا، اور اب وہ امپلیمنٹڈ ہے. حالانکہ اسلامک جو کونسل ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں اسلامک سم تھنگ، انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ بھائی یہ تو مطلب ڈائریکٹلی اسلام کے خلاف ہے. یہ اس میں تو سورہ نساء ہے، ہر جگہ ہی ہے، سورہ 3 ہے، مطلب ہر جگہ پہ مطلب اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی ایز اے وہ لے کے آئیں. تو ابھی فیس بک پہ میں کسی شخص کی پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے پشاور میں کسی ہجڑے کو پتہ نہیں مارا ہے، کیا ہوا ہے، بڑی اس کو تکلیف ہو رہی تھی. میں کہا یار بٹ ٹھیک ہے، سیلاب آیا ہے، کتنے بندے مر گئے ہیں، آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہے. وہ ہیلی کاپٹر پہ 6 فوجی مر گئے ہمارے، آپ نے اس کی پوسٹ نہیں کی، آپ نے یہ پوسٹ کر دی ہے کہ خسرا مر گیا ایک. اور یہ اسٹیٹ، اس نے ایسی سی باتیں کی ہیں نا کہ اسٹیٹ پاکستان کی جو ہے یہ ہے نا، یہ آپ کی دماغی جو ہے نا تھوڑی سی آپ میں تھوڑے اسکرو ہلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یعنی کہ آپ نارم سے آپ ڈیوینٹ ہوتے ہیں، آپ وہ اسٹریٹ پاتھ ہے نا آپ اس پہ نہیں ہوتے. آپ ہر چیز خلاف آپ کو پسند ہے، کہ پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہر وہ کام کرنا ہے جو پاکستان اور اسلام کے خلاف ہوگا. انڈیا کی سپورٹ کرنی ہے، وہ سارے جو کام ہیں. تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ تو اسٹیٹ کی یہ ہے، یہ تو پشاور کی جو صوبے کو اڑا دو، تو بھائی یہ کر دو وہ کر دو. کیا وجہ ایک خسرا مر گیا. بھائی خسرا مر گیا تو کیا ہو گیا، دنیا مر رہی ہے، ایک خسرا مر گیا تو کیا ہو گیا، یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے اب آپ نے فکس کرنا ہے، تو ظاہر ہے آپ باہر نکل کے لوگوں کو گولیاں تو نہیں مار سکتے. جو ہونا ہے رولز میں ہی ہونا ہے. اب آپ نے ایک لا پاس کر دیا ہے. اب جب لا پاس کر دی ہے، یا تو وہ لا رول بیک ہو یا ماڈیفائی ہو، تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ لا بن گیا ہے پاکستان میں. تو یہ ایسے ہی یہ مطلب گدھے ہیں ہماری اسمبلیوں میں کہ یہ پتہ نہیں کس طرح آپ نے یہ لا پاس کر دیا ہے. میرے سمجھ سے باہر ہے. 2018 کا لا ہے، تب عمران خان کی حکومت تھی آئی گیس، یا اس سے 1 سال پہلے تھا، ایسا کچھ چکر تھا. پھر 2020 میں اس کے رولز بنے ہیں، تب تو خان صاحب کی حکومت تھی. تو کون تھا جس نے یہ سارا خود خانہ کیا ہے اور اس کو رول بنا دیا؟ تو یہ مطلب اینٹی نیچرل قسم کا آپ نے چبلیں ماری ہیں. مطلب یہ تو پھر ہے نا کہ اگر 2 خواتین ہیں تو ایک خاتون کہے کہ جی میں ہوں تو خاتون ہی، لیکن میں اندر سے بندہ ہوں. تو وہ جو بندہ ہے بیسیکلی خاتون ہے، دوسری خاتون سے شادی کر لے، وہ ایک بندہ ایک بڈھی. تو یعنی کہ عجیب آپ، یعنی کہ کامن سینس، یہ ایسی کوئی کمپلیکس تو نہیں ہے نا چیزیں. مطلب یہ کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس پہ کوئی آپ نے کوئی انٹیگریشن کرنی ہے، کوئی ڈیریویشن کرنی ہے، یا آپ نے کوئی اس پہ کوئی اے آئی امپلیمنٹ کرنی ہے، کوئی نیورل نیٹ ورکس امپلیمنٹ کرنے ہیں. پھر سمجھ لگے کہ یہ تو بیسک باتیں ہیں. خاص طور پہ اسلامی ملک میں، پاکستان میں تو یہ ایسا ڈاکومنٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اس پہ تو کوئی ایسا، اور جو اسلامک باڈی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ تو بالکل غلط ہے، جس نے بھی کیا ہے اس کو ختم بند کریں، اس کو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اب آپ لا پاس ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اب ہلکی سی ریزسٹنس تو آ رہی ہے، لیکن وہ ریزسٹنس سوشل میڈیا تک کی ہے، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ہمارے ایوانوں میں کون بیٹھا ہوا ہے، کس طرح کے گدھے ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہیں. اگر یہ تارڑ ٹائپ اور یہ اورنگزیب ٹائپ اور یہ جو چبل لوگ ہیں اس طرح کے ہوں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں پہ میرا مطلب ان چیزوں پہ فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. جو چیزیں ڈائریکٹلی یعنی کہ جو اسلام نے کنٹرول کی ہوئی ہیں، ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو اپنے مشابت نہیں کرنی یہ غلط ہے، تو اس پہ آپ راستے نکالتے ہیں، مطلب لوپ ہولز نکالتے ہیں اور پھر لا بھی پاس کروا لیتے ہیں. بہرحال
تو جتنے بھی اسکالر ہیں سارے بول تو رہے ہیں تھوڑا کچھ زیادہ، جیسے غامدی صاحب ہیں انہوں نے بھی کلیئر بتایا، مرزا نے بھی ایک ہلکی سی بات کی ہے، راجہ ضیاء الحق نے بھی اس پہ پورا پوڈ کاسٹ کیا ہے، تو آپ دیکھیں ان کا پوڈ کاسٹ کافی یوزفل ہے، کافی مطلب اس میں اچھی انفارمیشن ہے. اور جو ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی تھیں، ساتھ ایک بندہ بھی تھا اور اس نے بھی کافی لا کے پوائنٹ، شاید وہ ایڈوکیٹ تھا پتہ نہیں، کوئی وکیل وغیرہ ٹائپ تھا، اور کافی انہوں نے لا کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے باتیں بتائی ہیں. تو ویسٹ میں تو میں ایک ٹرم اکثر یوز کرتا ہوں مورل ڈکے. یہ اب مورل ڈکے میں جا رہے ہیں. اب جو مورالٹی ہے نا، اب یہ نارم نہیں، یہاں پہ اب یہ نارم نہیں ہے، یہاں فریڈم ہے، نارم کہ ہم فری ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. تو اب چونکہ ڈکے یہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہے پاکستان بھی جائے گا. موویز سے، ڈراموں سے لوگ یہاں آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں، وہ جو انٹرچینج ہوتا ہے تو سارے اثرات لے کے واپس جاتے ہیں. جو بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی ہیں، تو وہ مسلمان کب تک رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھی بات کی تھی کہ جیسے کہ اگر آپ جاتے ہیں باہر، بچے ایک جنریشن ہے جو 30-35 سال کی ایج میں آتی ہے، وہ ظاہر میچور ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بچے ہوتے ہیں تو یہاں پیدا ہوتے ہیں، تو جو ماں باپ تھے ان پہ ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں تھوڑا سا، بھئی نہیں یہ کرو، یہ نہ کرو. اب جب وہ بڑا ہوگا، جب اس کے بچے ہوں گے، جو اس کا باپ ہے وہ مر چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب وہ جو سیکنڈ جنریشن اور جو تھرڈ جنریشن کا گیپ ہے، وہ جو برج ہے نا، وہ بہت ویک ہو جائے گا اپنی روٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ویک ہو جائے گا. اس سے اگلی جنریشن اور ویک، اس سے اگلی جنریشن اور ویک. تو ڈاکٹر سار کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر آپ جنریشنز باہر گزاریں گے 3 4 5 6، تو الٹیمیٹلی آپ بالکل وہ سارا جو ٹچ ہے نا روٹس کا، مذہب کا، وہ سارا فارغ ہے. تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی رول ہے، بہرحال ایک بات انہوں نے کی تھی بڑی کہ لوگ نہیں بھی ہوتے، مطلب جنریشنز ان کی سیٹ ہوتی ہیں، لیکن عام پریکٹس یہی ہے. ہمارا ایک آفس میں ایک دوست ہے، اس کا نام نہیں لیتا میں، دوست بنا تھا کہ آفس میں کولیگ ہے بڑے عرصے سے، مسلمان اوبیسلی، پیدا ہوا پاکستان ہوا، بڑی ارلی ایج میں یہاں پہ آ گیا. اب وہ سب کچھ کھاتا ہے، وہ مطلب جو بھی ہے الکوہل اور سارا کچھ، وہ پارٹی شارٹی وہ ساری کرتا ہے، کیونکہ ذرا یہاں 1 سال میں یہاں پہ آ گیا، یہاں اسکول گیا، اسکول کے فرینڈز بنے، اور سارا پھر وہ جو اثر ہے پھر اس طرح کے لیے. تو بہرحال ٹرانسجینڈر بل جو 2018 ہے، یہ بےہودگی جو ہے کسی بھی طریقے سے بند ہونی چاہیے. کوئی اس پہ کوئی ایگزیکٹو ڈیسیجن ہو کہ بھائی یہ کیا ہے. جو ہماری جو ریلیجس باڈیز ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں، تو ان کا ہی کام ہے یہ. اور جو باقی لا تو یہ بن گیا، اب اس سے پھر کیا کیا کمپلیکسٹیز آئیں گی وہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.